اپنے کرم سے ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ایک الفتن دور میں ہم کو آج ایک میلاد کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو اسی میں کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بچے چشم اقوام یہ نظارے ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارے ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، وہ جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان و کرم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سنی بنایا اور حضور کے الحمدللہ چاہنے والے بنایا۔ الحمدللہ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وفاداری دراصل ایمان ہے۔ آپ کی ذات مبارکت سے محبت ہونا، سرکار کی ذات سے، آپ کی بات سے، سرکار کی ذات سے، سرکار کی بات سے ہر ایک سے محبت ہونا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر ایک چیز سے محبت ہونا، آپ کی آل پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت رکھنے والے ہیں، سرکار کے خون ہیں وہ، ان سے محبت ہونا، سرکار کے شہر سے محبت ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل سے، ہر کام سے محبت ہونا، جب تک کہ ہم کو حضور کی ہر چیز سے محبت نہ ہو جائے، سرکار کی ذات گرامی کی سرکار سے وابستہ ہر شے سے محبت ہونا، تو محبت جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کامل ہوتا، سمجھ رہے نا؟ سرکار کی ہر چیز سے محبت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پانی کا جو مشکلہ ہوتا نا، پانی کی چھاگل، وہ چھاگل کیا کرے؟ صحابی رسول کی پانی پوچھے سرکار، تو چھاگل دیے سرکار کو پینے کے لیے، تو کیا کرے حضور؟ وہ چھاگل کو منہ لگا کے سرکار پانی پی لیے، چھاگل کو کیا کرے سرکار؟ منہ لگا کے پانی پیے، چھاگل کو منہ لگا کے پانی چوس کے پینا۔ پانی کیسا پینا؟ چوس کے پینا پانی، گھٹاگھٹ اوپر سے ڈالنا نہیں پانی، گلاس لے کے کیا کرنا؟ پانی ایسا چوس کے پینا پانی، دیکھو ایسا اوپر ڈالتے ہیں لوگ، اوپر سے ڈالتے، اوپر سے تو ایسا ڈالنا نہیں کرے، چوس کے پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بسم اللہ پڑھ کے، اچھا گھٹ گھٹ کر کے پانی پینا، چوس کے پانی پینا، کاٹا پانی نہیں پینا، اور اوپر سے ڈالنا نہیں پانی، سمجھ میں آ رہا؟ تو کیا کرے سرکار؟ چھاگل مبارک کو سرکار کیا کرے؟ پانی منہ لگا کے پانی پی لیے۔ وہ صحابہ رسول کیا کرے؟ چھاگل کو پکڑ لیے، چھاگل لے کے کیا کرے؟ چھاگل لینے کے بعد وہ چھاگل کا جو منہ تھا نا، وہ منہ کیا کرے؟ کاٹ دیے، کیا کرے؟ منہ کاٹ کے رکھ لیے، کیونکہ سرکار کا منہ لگا ہے اس کو، اب کسی کا منہ لگنا نہیں اس کو، بلکہ چھاگل کا منہ کاٹ لیے، کاٹ کے رکھ لیے، برکتاً رکھ لیے۔ دیکھ رہے سرکار کس چیز کو منہ لگے تو کیا کرے؟ اس کو کیا کرے؟ پکڑ کے کیا کرے؟ صحابہ کرام رکھ لیے، برکتاً رکھ لیے، سرکار اس کو ہاتھ لگے۔ ایک صحابی رسول کو سرکار کیا کرے؟ سر پہ ہاتھ پھیرے، سرکار سر پہ ہاتھ پھیرے، ٹوپی نکال دی انہوں، سرکار دعا دینے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں ان کو، تو ٹوپی نکال دی انہوں، تو کیا کرے سرکار ان کے سر پہ ہاتھ رکھے حضور، تو کیا کرے صحابی رسول معلوم ہو؟ زندگی بھر بال نہیں منڈائے، زندگی بھر سرکار کا ہاتھ لگے سو بالا ہے، نکالتا نہیں بلکہ نکالے نہیں بالوں۔ دیکھ رہے ہیں کیسی محبت حضور سے کیے، کیسی محبت کرے حضور سے، سمجھ آ رہا؟ سرکار کے ہر چیز سے محبت کرے، سمجھ آ رہا؟ تو یہ ایسی محبت دل میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان دل میں آتا، وفاداری دل میں آتی۔ وفاداری محبت کا نام ہے، سمجھ آ رہا؟ وفاداری خالی عمل کر رہے ہیں، عمل کا نام نہیں ہوتا، عمل پیچھے، عمل کے ساتھ ساتھ کیا ہونا؟ محبت بھی ہونا، محبت۔
سمجھ آ رہا ہے؟ سنتیں پڑھ رہے ہیں، سنت سے نبی سے محبت نہیں ہے، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں لیکن نبی سے محبت نہیں ہے، تو سنت خالی محبت کی نہیں ہوتی وہ، ہے نا، خالی ثواب کی نیت سے ہے۔ داڑھی چھوڑیں گے تو کیا ثواب ہے؟ داڑھی کے جتنے بال رہیں گے نا اتنے حوریں ملیں گی، تو حوروں کی محبت ہے، نبی کی محبت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، سنت سے محبت کرو تو کیا فرمائے سرکار؟ من احب سنتی فقد احبنی، میری سنت سے محبت کرا تو وہ ہے کہ مجھ سے محبت کرا فرمائے۔ تو حضور کی محبت میں ہم کیا کرنا؟ مسواک لگڑنا، مسواک لگڑیں گے تو 70 نمازوں کا ثواب بڑھ کے ملتا، شملہ بن کے نماز پڑھیں گے تو 70 نمازوں کا ثواب بڑھ کے ملتا ہے۔ اسی لیے جو امام مسواک کرتے ہیں، سنت کا اہتمام کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، شملہ بنتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اہتمام کر کے، ہے نا، تو اتنا بڑا ثواب مل جاتا۔ وہاں بھی نماز ہوتی، یہاں بھی نماز ہوتی، بول کے بولتے کوپن کے چاول بھی رہتے ہیں، بازار میں کیا بولتے ہیں ڈیلر کے چاول رہتے، کوپن کے چاول میں وہاں کے چاول فرق نہیں رہتا فرق؟ بولے جی کوپن کے چاول بھی رہتے، بولتے لوگ یہاں بھی نماز ہوتی وہاں بھی نماز ہوتی، فرق ہوتا، بیوقوف ہے کیا، ہے نا؟ ہر جگہ ایسے نہیں رہتا۔ بنڈی پہ جو چپل خریدتے ہیں اس کی قیمت الگ رہتی، شو روم میں گیا تو الگ قیمت رہتی اس کی، ہے نا، وہی نمبر کی چپل رہتی، شو روم میں کیا رہتی؟ 1000 روپے میں ملتی، منڈی پہ خریدو 50-60 مل جاتی، فرق کتنا رہتا ہے اس کو سمجھ گیا؟ اچھا، تو ویسا نہیں دیکھنا، اپن سنتوں کی پابندی کہاں ہو رہی دیکھنا، اتباع سنت کا ہے دیکھنا، اچھا متبع سنت، ہے نا، اہل سنت، پھر اس کے بعد، ہے نا، بدعتیاں اگر پابندی کریں تو الگ مسئلہ ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو دیکھنا ہے اہل سنت، وفا، حضور کی وفاداری، حضور سے محبت کس کو ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ وہ دیکھ کے ہم کیا کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک امام صاحب کیا کرتے تھے، ہمیشہ کیا کرتا تھا امام معلوم ہو، عبس و تولیٰ کا سورہ پڑھتا تھا۔ کیا سورہ پڑھتا تھا؟ جب بھی دیکھو عبس و تولیٰ، عبس و تولیٰ بول تو ایک سورہ ہے، 30 پارے میں سورہ ہے، عبس و تولیٰ جاء الاعمیٰ، قرآن پاک میں اس طرح سورہ ہے پورا۔ اے حبیب، آپ کے پاس ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور جو ہے نا بڑے بڑے عرب کے جو ہے نا روسائے قریش کو، روسائے عرب کو، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کو سرکار دین کی بات سمجھا رہے ہیں، کیونکہ حضور کیا ہے، حریص ہے، حریص ہے امت پر، بہت بالخصوص امت پر حریص ہے۔ حریص علیکم فرمایا اللہ، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر بہت حرص کرنے والے ہیں۔ سرکار کی تمنا یہ ہے کہ اگر یہ مالدار لوگ، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، سردار لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے پیچھے کئی لوگ رہتے، بڑے لوگوں کے پیچھے کئی لوگ رہتے نا، مالداروں کے پیچھے۔ اگر ایک MLA اسلام قبول کر لیا ہو تو کتنی بڑی بات ہوتی، اس کے پیچھے کئی لوگ آئے تھے اسلام کے اندر، ہے نا، اللہ توفیق عطا فرمایا، ہے نا۔ تو میں نے سرکار کی تمنا تھی کہ یہ مالدار لوگ، امیر کبیر لوگ، سردار لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام اور پھیلے گا، مسلمان اور بڑھیں گے۔ امیروں کو ماننے والے بہت لوگ رہتے، ان کے پیچھے کئی لوگ آ جاتے ہوئے، تو سرکار کی تمنا بٹھا کے سمجھا رہے۔ وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم آ کے بیٹھ کے، نابینا ہے نا، پوچھے اندھے ہو تو سرکار کس سے بات کر رہے کیا ہے نہیں معلوم ان کو، سرکار کے پاس آ گئے اور سرکار سے بات کرنا شروع کر دی۔ سرکار ان کو سمجھا رہے، بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، پیچھے پوچھتے جا رہے، سرکار ان سے بات کر رہے، سمجھا رہے، نیچے بار بار پوچھتے جا رہے، اور سمجھ آئی تو سرکار کو سمجھانے کا تکلیف ہو رہی، تو سرکار بولے ٹھہرو ذرا ٹھہرو، تمہارے سے بات کرتا ہوں، ٹھہرو ذرا، میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے بات کرتا ہوں۔ سرکار رکا دیا ان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن شریف میں، حبیب، یہ نابینا صحابی آپ سے محبت میں آپ کے پاس ملنے کے واسطے آئے اور آپ سے دین کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مگر آپ کیا کریں، مالداروں کو سمجھا رہے ہیں، آپ دینداروں کو، دنیا داروں کو سمجھا رہے ہیں، حالانکہ وہ سمجھنے والے نہیں ہوتے، وہ فخر والے، غرور و تکبر والے، آپ کے گستاخاں ہیں، آپ کے بے دوا ہیں، سمجھ گئے؟ اچھا، تو حضور کیا کر رہے ہیں، حضور امت پر حرص کرنے والے، بہت حرص کرنے والے۔ یہاں یہ نہیں سمجھنا کہ حضور جو ہے نا مالداروں کو پریفرنس دیے، غریب کو پریفرنس نہیں دیے، منافقانہ خیال ہے، ایسا نہیں کرنا۔ کبھی اپنے بڑے کیا کرتے ہیں، استاد پیر بھی ہے، کیا کرتے ہیں، دنیا داروں کو کیا کرتے ہیں، پریفرنس دے کے بٹھاتے، کیوں؟ اس کی دل جوئی کے لیے، ہے نا، ایسا اس کو خیال کرتے ذرا، تو پر کبھی اعتراض نہیں کرنا۔ تو حضور بھی ایسی کرے، دین کے کام کے لیے، سرکار یہ چاہ رہے دین کے لیے، سرکار کا مالداروں کو چاہنا مال کے واسطے نہیں تھا، یہ مالدار لوگ ہیں، اگر اسلام قبول کر لیں گے تو دین اور پھیلے گا، یہ تمنا سرکار کی ہے۔ ان سے مال ملیں گا بلکہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، اللہ آگے طرح بلکہ ہم کو سبق دینے والے، مالداروں سے امید رکھیں گے مال کی، بس ہو جائے۔ تو منافقانہ خیال، بے ادبی، گستاخی بچے،
کبھی بے ادبی گستاخی نہیں آنا، کبھی بے ادبی گستاخی نہیں آنا، یہی تو فرق ہے۔ تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ سکھائے کہ حبیب عبس و تولی، آپ کے پاس جو ہے نا ایک اندھا آ گیا اور آپ دین کے مسئلہ پوچھ رہا ہے مگر آپ چڑ جا رہے ہیں، بار بار چڑ جا رہے ہیں آپ۔ تو یہ آیت سرکار کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، اللہ ہے، ان کا مالک ہے، مولا ہے، بول سکتا ہوں۔ مگر یہ امام کیا کرتا تھا، ہر نماز میں یہی سورہ پڑھتا تھا، عبس و تولی۔ تو صحابہ کرام کیا کرے، آ کے تمہار سے شکایت کرے کہ امیر المومنین، یہ ہمیشہ آدمی سرکار کے جنا شان کی آیتیں نہیں پڑھتا، ایسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا کی آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا سرکار کی شان میں کئیوں بیسیوں آیت ہے، النشرہ کا سورہ ہے، والضحیٰ کا سورہ ہے، حضور کی شان میں پورا ہو ہے نا۔ تو یہ سورہ نہیں پڑھتا انہیں، بلکہ سرکار کو جہاں پر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرمایا، ادب سکھایا، وہ آیتیں پڑھتا۔ اچھی تو حضرت عمر پوچھے کہ اور ہمیشہ تو آیتیں کیوں پڑھتا؟ حضرت عمر یہ نہیں بولے چلو یہ بھی قرآن نہیں چاہیے، یہ بھی قرآن نہیں چاہیے، یہ بھی امام صاحب ہی چلے بولے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ سرکار کی اس عبس و تولی کا سورہ کیوں پڑھ رہا ہے انہیں، نبی کی بے ادبی کرنا مقصد ہے دل میں اس کے۔ تو منافق کیا ہے، زبان سے اچھی باتیں بولتا لیکن دل میں اس کی بدماشی رہتی، سمجھ رہے سے؟ منافق کیا کرتا، زبان سے بات اچھی بولتا مگر دل میں کیا رہتی اس کی، خیریت سے ہے، بلکہ پوچھ رہا انہیں، مطلب خیریت سے ہے پوچھ رہا، مطلب تم برباد ہونے کا تھا ابھی خیریت سے ہے تم پوچھ رہا انہیں، اپن کیا سمجھ رہے، خیریت سے پوچھ رہا سمجھ رہے اچھے اچھے الحمدللہ تو اچھے ہیں، مطلب یہ اچھے ہیں ابھی بھی برباد نہیں ہوئے، تم پوچھ رہا مطلب انہیں۔ تو منافق کے بولنے کا انداز دیکھ کرتا، دل کی نیت دیکھ رہی تھی، کہے طبیعت کیسی ہے تمہارے ابا کی، اچھی ہو گئی، مطلب کیا تھا ابا کب مرتے ہو کہ خواہش ہے میں انتظار میں ہوں، اس لیے پوچھ رہا ابا کی طبیعت کیسی ہے، اپن کیا سمجھ رہے، ارے ابا کی طبیعت پوچھ رہا، بات سمجھ میں آئی؟ تو منافقوں کی زبان ایک رہتی، دل ایک رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما ہے۔ تو سورہ پڑھ رہا قرآن کا مگر نیت کیا ہے، نبی کی بے ادبی ہے، سبحان اللہ، سمجھ آ رہا ہے؟ بول رہے ہیں نا بشر مثلکم کی قرآن ہے نا، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ بول کے بولتے، قرآن پڑھ رہا مگر نبی کی بے ادبی کی نیت سے پڑھا تو کافر بن جاتا، سمجھ آ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا انہیں، نماز پڑھ رہا، نبی کی بے ادبی کی نیت ہے، کافر بن جاتا۔ بلکہ نبی کی آواز سے ان کی آواز کرے تو اپنے عمل پورے برباد ہو جاتے پورے، سمجھ رہے نا؟ ہاں نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنے کا ہے۔ حضرت عمر پوچھے کہ اور ہے تو وہ سورہ کیوں پڑھتا ہمیشہ، اس سورہ پھر پڑھتا تو انہیں کیا بولا، جواب میں معلوم یہ امیر المومنین یہ قرآن نہیں ہے کیا بول کے پوچھ رہا، قرآن نہیں ہے کیا میں پڑھ رہا سے قرآن ہی ہے نا۔ حضرت عمر بولے اچھا میرے کو سکھا رہا قرآن نہیں ہے بول کے میرے کو سکھا رہا قرآن ہے کیا بول کے، تلوار لا بولے، تلوار لا کے کیا کرے، 2 ٹکڑے مار کے گردن کاٹ دیے اس کو، بولے یہ قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور تیرے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں فرما، دیکھ رہے ہیں یہ قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے منافق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں فرما۔ تو نبی سے محبت وفاداری اس لیے شعر پڑھانا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرمایا گا اگر تو نبی کا وفادار ہے تو ہم تیرے ہیں، اللہ اپنا ہمارا ہو گیا تو بولے جی اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے بتائیے، اللہ اپنا ہو گیا تو جنت ہمارے نام کی رہتی، جنت ہماری جیب میں رہتی، جنت ہم جس کو چاہے دے سکتے، جنت میں ہم نہیں جس کو چاہے لے سکتے، اللہ اپنا ہو گیا تو بات سمجھ نہیں۔ اللہ فرما رہے تو کس کا ہونا، تو محمد کا وفادار ہونا، سرکار سے وفا تیری زندگی میں آنا، ان کی اہل بیت کا وفادار۔ سرکار فرمائے دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ اس کے رسول سے خیر خواہی کا نام ہے، وہ میرا وفاداری کا نام ہے، یہ ہے دین اصل۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم دین عمل تو کر رہے ہیں لیکن بظاہر عمل سے بتا رہے ہیں اپنے کے جناب مسلمان ہیں، لیکن یہ اسلام اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اصل کیا ہے، وفاداری ہونا، حضور سے محبت ہونا، سمجھ آ رہا ہے؟ سرکار کا ادب احترام، حضور کی جنت تعریف توصیف، حضور کی شان ہماری زندگی میں رہنا، یہ ہماری زندگی میں آنا پہلے اصل چیز، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا اصل عقیدہ اچھا ہونا، عقیدے کے اندر کیا ہونا، وفاداری آنا، سرکار کی غلامی آنا، ان کے اہل بیت کی وفاداری آنا، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ایک صاحب بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک کیا کرے مدینہ منورہ میں کیا کہ دعوت کرے، ایک صاحب دعوت کرے تو کیا کرے مدینہ میں دعوت کو گئے، ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے گئے، تو مدینہ میں کیا کرے، مدینہ کے لوگ دہی زیادہ کھاتے، مدینہ میں افطار میں بھی دہی رہتا،
اور سحری میں دہی رہتا. افطار میں کیا کرتے, افطار میں ایک بن دیتے, افطار میں بن دیتے نہیں, ہاں تو وہاں بن کیا کہتے, بن رہتا. بن ایسا رہتا کہ بن دیتے پورے کچھ میں, بڑا بند بڑے بڑے بنا لے کے آتے, تل لگی رہتی ہے ایسا, وہ اچھے بہترین بنا رہتے, بڑے بڑے بنا تھا, گول بنا رہتے, پاس توڑ کے پاؤ ٹکڑے دیتے اس میں, یا تو بن گول بن لا کے دیتے, یا تو جنا ساتھ میں دہی کی جنا ڈبی, کھجورا کثرت سے دیتے رہتے لوگ. اتنے لوگ خالی وہاں سے یہاں کو آئے تک لوگ اتنے کھجورا بانٹتے رہتے. آپ تھیلی رکھنے کا تھیلی ساتھ میں تھیلی بھر جاتی. تو صاحب کیا کرے, دعوت میں کیا کرے, گھر میں دہی پیش کرے, لیجیے دہی لیجیے. تو میں دہی نہیں کھاتا, بول میں دہی نہیں کھاتا, میں دہی اچھا نہیں ہے, دہی کھٹا ہے بول کے بولے, دہی کھا کے بولے دہی کھٹا ہے اچھا نہیں بولے. تو حضور خواب میں ان کو, وہ گھر والے صاحب کو سرکار خواب میں آ کے بولے, انہیں میرے مدینے کے دہی کو کھٹا ہے بولا, خراب ہے نہیں کھاتے بول کے بولا, اس کو وہاں سے نکال دو, بولے گھر سے نکال دو اس کو, بولے بلکہ مدینے سے نکال دو اس کو, بولے. اللہ اکبر. دیکھ رہے حضور کے گھر کی کوئی چیز, شہر کی کوئی چیز کو سرکار کی جو نا کبھی اس میں خرابی نہیں نکالنا. بات سمجھ نہیں بچے, مدینہ منورہ میں اگر کوئی چیز دیے بھی نہ, کوئی نہیں بول کے نہیں بولنا, وہاں پر کوئی چیز دیے, بعض لوگ بسکٹ لا کے گئے تھے, بعض لوگ کھجور لا کے گئے تھے, بعض لوگ کچھ لا کے گئے تھے, نہیں بول کے معتبری نہیں کرنا. مدینے میں کوئی چیزیں دینا تو من اللہ ہدیہ ہے. اب یہ نعت پڑھتے نا, نعتہ پڑھتے پیسے بھی دیتے نا, یہ پیسے بہت برکت کے رہتے, بہت سمجھ آ رہا, یہ پیسے برکت کے رہتے پورے ایسے, تو اس میں بہت برکت اللہ عطا فرماتا. تو ہدیہ سمجھ کے لینا, سرکار کی طرف سمجھ کے لینا اس کو, سمجھ آ رہا. سرکار دو علیہ وسلم کیا کرے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے دربار کے شاعر تھے. آپ کیا کرتے تھے, حسان بن ثابت کیا کرتے تھے, حضور کی شان میں نعت بیان کرتے تھے. کیا کرتے تھے, نعت پڑھتے تھے, نعت شریف پڑھتے تھے. حسان بن ثابت ہے نا, اللہ. وحسن من کا لم ترخت عینی, آپ کا شعر سنیے. وحسن من کا لم ترخت عینی, واجمل من کا لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت ما تشاء. کیا معنی اس کے, وحسن من کا لم ترخت عینی, حضور آپ اتنے جنا خوبصورت ہیں کہ آپ کی طرح خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں فرمایا. سمجھ رہے نا, آپ کی طرح خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں فرمایا. واجمل من کا لم تلد النساء, ایسے آپ خوبصورت حسین جمیل پیدا کیے گئے, ایسے آپ کی طرح حسین جمیل کوئی عورت پیدا کریں نہیں اب تک بچہ, ہے نا, ایسا فرما رہے ہیں. واجمل من کا لم تلد النساء, کوئی عورت کوئی ماں جو ہے نا آپ کی طرح حسین بچہ آج تک پیدا ہی نہیں کر, جنید نہیں فرما رہے, اتنے حسین ہیں ہمارے حضور. خلقت مبرئا من کل عیب, حضور آپ جو ہے نا تمام عیبوں سے خرابیوں سے پاک پیدا کیے گئے, آپ تمام عیبوں سے اللہ پاک فرمایا. آپ سمجھا نا, اس طرح کے صبح میں ہم سرکار کی آنکھ کے بارے میں سنیں, آنکھ اور کان کے بارے میں سنیں نا, ایسا اللہ ہر عیب سے پاک کر دیا. ایسے آنکھ کا عیب کیا ہے, آنکھ کی اچھائی ہے کہ آنکھ سامنے کا دیکھتی, پیچھے کا دیکھتی, ہے نا. ہماری آنکھ سامنے کا دیکھتی, پیچھے کا بولے جی دکھتا, پیچھے کا اپنے کو نہیں دکھتا. مگر حضور کی آنکھ ایسی ہے, سرکار فرمائے اس طرح کہ میں سامنے دیکھتا ہوں نا, ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. فرمائے سبحان اللہ, ایسا کہ سامنے دیکھتا ہوں, ایسے کیا کرتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ایسا کہ سرکار ظاہر میں دیکھ رہے تو ہمارے باطن میں کیا بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہونا. بات سمجھ نہیں, حضور اس طرح زندگی میں دیکھے, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. سرکار رات میں اس اندھیرے میں, سرکار اجالے میں کس طرح دیکھتے تھے, اندھیرے میں ایسے دیکھتے تھے. سرکار ہماری آنکھ کیا ہے, اجالے میں کام کرتی ہے نا. آنکھ کی روشنی جو نا کام کرنے کے لیے اجالا چاہیے نا, مگر نبی کے لیے اجالے کی ضرورت نہیں. سرکار اندھیرے میں دیکھتے تھے. اجی اندھیرے میں کیا, اندھیرے کے اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں, اندر باطن میں سرکار دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, آنے والے میرا دل چمکا دے, چمکانے والے. تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ,
میری چشمے عالم سے چھپ جانے والی میرا دل بھی. دیکھو یہ لائٹ کی روشنی پڑ رہی میرے اوپر, میں چمک رہا ہوں, دکھ رہا ہوں, ہے نا. تو سرکار کا چمکانا ظاہر کو نہیں رہتا, دل بھی چمکا دے. سبحان اللہ, دل تک پہنچتی روشنی ہے. بولو, دل تک پہنچتی روشنی ہے. اوپر کی روشنی, دل میں تو اندھیرا ہے صاحب. فی قلوب مرض, ہمارا دل میں مرض لگا ہوا ہے پورے. دنیا کی محبت, حریص, چاہت, شہوتیں, غصہ, غضب, حسد, تکبر, کیا کیا بلا بدتر. دل پورا کیا ہے؟ پورا بولو شیطان کی بل ہے. دل کیا بنا ہوا ہے؟ شیطان کی بل. دل کیا ہے؟ کبوتر خانہ بنا ہوا. دل کیا بنا ہوا ہے؟ کبوتر. ہزاروں قسم میں کبوتر. نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل نہیں ہے تمہارا کبوتر خانہ ہے, بولتے تھے. پورے کبوتر اڑتے رہتے, اس میں آتے رہتے, ہے نا. کبھی نہ آیا تو کبھی انہیں آیا, کبھی نہیں گیا تو اس کی محبت, کبھی دشمنی اس کی, کبھی اس کا حسد. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں, پھر بھی بہت کم نکلے. ایسا دل کا اندر عالم ہے. تو سرکار کو بول رہے ہیں میرا دل بھی چمکا دے. سب لوگ ظاہر چمکا سکتے, لائٹنگ لگا سکتے, مگر حضور دل کو چمکانے والے ہیں. دل کے اندر بھی سرکار کی روشنی پہنچتی. وہاں نور, وہ نور ہے سرکار کا, نور پاک. وہ نور کیسا ملتا؟ بولو کیسا ملتا نور؟ وہ اب جو سرکار کے علماء ہیں نا, اہل بیت ہے نا, ان سے ملتا. سمجھ گیا؟ اچھا, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے کیسا؟ اعلیٰ حضرت اپنے پیر سے وابستہ ہوئے, ان کے پیر کی صحبت میں رہے تو دل چمکا. اس لیے اللہ والے بولتے تھے, بابا شیر بولتے تھے سر مولا مصطفیٰ لائے ہیں. کیا بولتے تھے؟ سر مولا مصطفیٰ لائے ہیں, خاص گان سینہ با سینہ پائے ہیں. سر مولا, مولا کے راز, مولا کے اسرار, معرفت حضور لے کے آئے. خاص گان جو ہے اہل بیت ہے, سینہ با سینہ, سینہ با سینہ, سینہ با سینہ اپنے پیر کے سینے سے ہمارے سینے میں منتقل ہوتا, واسطے سے ہوتا. میں ڈائریکٹ کرنٹ گھر میں رہتا ہوں. کیسا؟ ٹرانسفارمر سے آتا. وکیل صاحب ہم چاہ رہے ہیں ٹرانسفارمر سے ڈائریکٹ گھر میں کرنٹ لینا, لے سکتے؟ اور کیا ہوتا, گھر میں آگ لگ جاتی. نہیں تھا, یہاں سے بھی نہیں. میں خالی وہاں سے کہاں سے الیکٹریسٹی بورڈ آفس ہے نا, وہاں سے بڑے بڑے ٹرانسفارمر ہے, کرنٹ سپلائی ہوتا وہاں سے. اس کے بازو گھر ہے میرا, اس کے بازو گھر ہے میرا, سمجھو لے سکتے وہاں سے اپن کرنٹ؟ نہیں لے سکتے صاحب. بچے دنیا ہے. اچھا ماجرا کے بڑے پائپ سے پانی لے تو بول کے اپن کیا کریں, وہ بڑا پائپ پھوڑ کے نل لگا دیا اپنا, تو کیا ہوتا بولو؟ گھر پورا اڑ جاتا, اپنا باہر لے کے جاتا. سمجھ میں رہا, پائپ پھٹ جاتا بعد میں اس کے ہاتھ. ارے بیوقوف, بڑے پائپ سے آتا نا, چھوٹے پائپوں میں منتقل کرتے آتا گھر کا آتا 1.25 انچ کے پائپ سے یا 1.25 انچ کے پائپ سے گھر میں پانی آ سکتا. ماجرا کا پانی بولتے بڑا پائپ لے کے گھر میں لاتے, کیا کرتا گھر میں پورا سیلاب آیا تھا پورا. سمجھ میں آ رہا, طریقے سے آتا. ایسے چاہے تھرمل پاور سے راماگنڈم سے کرنٹ لے تو بول کے بولا کرتی. راماگنڈم بڑا تھرمل پاور ہے نا, وہاں سے کرنٹ لے تو بول کے بولا. اچھے حالی وہاں کی ایک وغیرہ آیا تو ختم, پورے سنگاڑی جل جاتا پورا. سمجھ میں آ رہا. تو میرے بھائیوں, ایسے ہی حضور سے اگر راست فیضان لینا ہے نا, سرکار کے اہل بیت ان سے لیے, اہل بیت ان سے لیے, ان کے بعد ان سے لیے. ایسا اللہ والوں سے, پیروں سے وابستہ ہوتے وہ نور ہم لے سکتے, سرکار کا نور پاک. بات سمجھ میں آئی؟ آج کل کے بچے لانڈ پن میں کیا کر رہے ہیں, ناتا پڑھ لے رہے, خالی ڈائریکٹ سرکار سے لے لیں گے. بولے نہیں میاں, ایسا لے سکتے نہیں. سمجھا نا, سرکار کا طریقہ ہے, اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ جیسے طریقے سے دینا ایسے عطا فرماتا, تو وہی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا سرکار سے کامل فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کی محبت, سرکار کی سنت سے محبت ہے نا, سرکار سے محبت بھی ہونا, سرکار کی سنتوں سے محبت ہونا, سرکار کے طریقے سے محبت ہونا, محبت سنت کا ثواب بول کے نہیں کرنا. بتایا نا, ابھی میں شملہ بن کے نماز پڑھنے سے 70 نماز کا ثواب بڑھ کے ملتا بول کے نہیں پڑھنا. سنت ہے میرے آقا کی بول کے پڑھنا. مسواک لگانا کیوں, کئی فائدے مسواک کے ہیں. مسواک سے شیطان کی دشمنی پوری ہوتی, شیطان دشمن بن جاتا ہے, شیطان کے دوستی نہیں ملتی اپنے کو انشاءاللہ, شیطان سے جناب بچ جاتے, مرتے ہو کلمہ نصیب ہوگا. کئی فائدے ہیں بچے, مگر اس واسطے مسواک نہیں کرنا. مسواک اس لیے کرنا کہ میرے بولو جی
سرکار کرے تھے. سرکار بچے کیوں کرنا مسواک میرے؟ حضرت علی کیا کرے معلوم؟ ایک جگہ سرکار حضرت علی اونٹ پہ جا رہے تھے, سمجھ رہے نا, اونٹ پہ جا رہے تھے, کیا کرے, جھاڑ آیا تو کیا کرے معلوم, جھاڑ آنا کہ حضرت علی پست خط تھے, گڈھے تھے ذرا, تو اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈالی اوپر نیچے, کیا کرے وہاں ڈالی اوپر تھی, وہاں کیا کرے نیچے منڈی کر لیا, جھک گئی یوں. تو لوگ ہنسے, اے علی آپ پہلے ہی گڈھے ہیں, ڈالی بہت اونچی ہے مگر آپ جھک گئے. آپ فرمائے میں ڈالی لگیں گی میرے سر کو, میرا شملہ کھل کے گر جائے گا بول کے جھکا نہیں. میں اس لیے جھکا, میں دیکھا کہ یہاں سرکار جھکے تھے, ایسا جھکا پر. سبحان اللہ. سرکار کی اونٹنی تھی, خصبہ اونٹنی بچے, بہت اونچی تھی اونٹنی سرکار کی. پھر حضور بھی الحمدللہ, حضور کی کیسے لمبے تھے, اگر کتنے بھی لمبے لمبے آدمی میں سرکار ٹھہر جائے نا, سرکار سب سے لمبے دکھتے تھے الحمدللہ. حالانکہ سرکار خط مافقت تھے, ایک دم لمبے ہوتے نا, لمبوترے ہوتے نا لوگ, ایک دم 7 فٹ کے لمبے لمبے چلے گیا ڈنٹالے کی طرح. ایسا نہیں, حضور کا خط بہت میانہ خط تھا, لیکن لمبے لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں سرکار تو سب سے لمبے نظر آتے تھے سرکار. سبحان اللہ. کتنے بھی لوگ, ہزاروں لوگ آئے, سرکار سب میں لمبے دکھتے تھے, نمایاں طور پر سرکار نظر آتے تھے. تو سرکار جب اونٹے بیٹھے تو سرکار کے شملے مبارک کو وہ ڈالی لگی تھی, تو آپ کیا کریں, جھک گئے وہاں پر. میرے سرکار جھکے تھے بلکہ جھکے, میرے کو نہیں معلوم لگتی ڈالی نہیں آتی, نہیں معلوم. تو یہ اتباع ہماری ہونا, اتباع کیا بولتے ہیں اس کو, وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فرما. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو فرمائے سرکار. حضور کی اتباع ہونا, بلا غرض ہونا, محبت میں ہونا بچے, محبت میں اتباع ہونا. خوشبو لگا رہے, عطر لگا رہے, کیوں لگا رہے؟ نبی کی سنت ہے, اس واسطے لگانا. عطر لگا رہے, دماغ اچھا ہوتا, عطر لگا رہے, اس سے جو نا کیا بولتے ہیں, دماغی طاقت بڑھ جاتی. چلو کئی فائدے ہو سکتے ہیں عطر کے, سردی چلی آتی ہے نا, دماغ کی سردی چلی آتی. نہیں, سنت و رسول اللہ بول کے لگانا. بات سمجھ آئی؟ سرکار کو پسند تھا عطر, کون سا؟ ہینا تھا, ہے نا, ہینا تھا, مشک تھا, عنبر تھا. سرکار ایسے بہترین عطر پسند فرماتے تھے. خود سرکار کی ذات گرامی خود معطر تھی. سرکار خود ایک عطر تھے, عطر ہے. سرکار خود کیا ہے, ایک عطر لگے بغیر عطر ہے سرکار. ان کی ذات خود کیا ہے, معطر ہے. پسینے پسینے میں خوشبو ہے سرکار کے. تو سرکار کو خوشبو پسند تھی بول کے اب کیا کرنا, خوشبو لیں. سرکار کھانے کا میٹھا کھائے, سنت سرکار کی ہے بولے کھانا نہیں. میٹھا کھانے سے کئی فائدے ہیں. کھانا کھانے میں انتڑیوں میں کچڑی میٹھے کے لیے خالی رہتی, کہتے وہ بھرنا ضروری ہے انسان کے لیے, ایسا فائدہ مند ہے وہ نہیں دیکھنا اپن. کدو کھانے سے کیا فائدے ہیں, نقصان ہے. نقصان بھی ہوتا ہوا کسی کو, کسی کی بلغمی طبیعت رہتی نا, کدو کھائے تو بلغم ہو جاتا اس کو. مگر نبی کھائے تھے وہ کھانا, تھوڑا ٹکڑا تو بھی کھانا. بات سمجھ آئی؟ تو سرکار کی سنت ٹخنوں سے نیچے لباس پہننا. اب پہنو رہے کیا بولتے ہیں, ارے بریلیاں پہنتے ٹخنوں سے, دیوبندیاں پہنتے ٹخنوں سے اونچا. اب بریلی کیا کرتے ہیں, ٹخن نیچے کرتے ہوئے. ایسا نہیں کرنا, نبی کر رہے تھے ہم کرنا. بس دنیا کیا بولتی بول لیں, انشاءاللہ. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی رسول بادشاہ کے دربار میں گئے, کھانا کھا رہے تھے, لقمہ گر گیا ہاتھ سے ان کے, لقمہ چھٹے گر گیا نیچے. کیا کرے, اٹھا کے صاف کر کے کھائے, اٹھا کے لقمے کو پوچھ کے کھائے, صاف کر کے کھائے. تو لوگ بولے ارے بادشاہ کے دربار کا پروٹوکول نہیں ہوتا, یہ ایسا نہیں کرنا, یہاں پر ایسا نہیں کرتے. نیچے گر گیا تو لقمہ چھوڑ دینا بول کے بولے. آپ فرمایا ایسے 1000 بادشاہ نبی کی سنت پر قربان بول کے بولے. میرے نبی کی سنت یہ, سرکار لقمہ گر گیا تو کیا بولے, اٹھا کے پوچھ کے کھاؤ. بچے سن رہے ہیں, اچھا جام کھا رہے ہیں, آم کھا رہے ہیں, نیچے گر گیا, لات مار دیتے لوگ. آئس کریم ہے, نیچے گر گیا, لات مار دیتے. نہیں, اس کو نکال, اٹھانا. اگر مٹی لگ گئی ہے تو کیا کرنا, اتنی مٹی نکال دینا, باقی پورا کھا لینا. سمجھ گئے؟ تکبر نہیں کرنا. جام گر گیا نیچے, جام کو لات مار کے چلے گئے, ایسا نہیں کرنا. آم گر گیا, آم کو لات مار کے چلے گئے. چاکلیٹ گر گیا, لات مارے, چاکلیٹ چلے گئے. ایسا نہیں کرنا. اٹھا کے کیا کرنا, پوچھ کے بولو جی, دھو کے صاف کر کے کھا سکتے. سمجھ گیا؟ اچھا کھا سکتے کھانا. کھجور گر گیا, اٹھانا نیچے سے. پبلک میں لوگ کیا سمجھیں گے, اٹھا کے نیچے کھا رہا بول کے. ایسا نہیں کبھی سوچنا نہیں, لوگ سمجھیں نہیں. مگر ہم کیا کر, نبی کا جو اسوا ہے, نبی کی جو سنت ہے, نبی کے طریقے پہ چلنا ہم. بات سمجھ آئی؟ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے, نیک ہدایت عطا فرمائے. سرکار سے محبت, سنتوں سے محبت کرنا.